السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بھائی، آپ نے معرکہ قادسیہ کے متعلق پوچھا ہے۔ سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، بہت مرتبہ قلیل جماعت، تھوڑی جماعت وہ غلبہ پا لیتی ہے، فتح یاب ہو جاتی ہے بہت زیادہ تعداد میں موجود جماعت پر۔ تھوڑی جماعت کئی دفعہ زیادہ اور بڑی جماعت پر غالب آ جاتی ہے، فتح و کامیابی اور کامرانی حاصل کر لیتی ہے۔ یہی معاملہ میرے پیارے بھائی قادسیہ کے مقام پر بھی ہوا۔ مسلمان لشکر جس کی تعداد 30,000 تھی، اور اس مسلمان لشکر کے مقابلے میں کافروں کا لشکر، ایرانی لشکر جس کی تعداد 2.25 لاکھ کے قریب تھی، مسلمان لشکر اس کی تعداد 30,000 اور ایرانیوں کی تعداد 2.25 لاکھ، تو یہ کیا کوئی مقابلہ ہے؟ ان 30,000 مسلمانوں میں جو ایمان تھا، آج ہم مسلمان کروڑوں میں ہیں مگر ہمارے ایمان کا وہ حال نہیں ہے، ہم نکمے اور زنگ آلود ہو چکے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود الحمدللہ آج بھی مسلمان دنیا میں فتح یاب ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ مسلمان اپنے ایمان کو استعمال نہیں کرتے، ورنہ آپ کے اس سوال پر جواب دیتے وقت آج دنیا میں جو حالات ہیں، آج انڈیا پاکستان کے جو حالات ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ انڈیا، ہندوستان اور بھارت وہ پاکستان سے کئی گنا بڑا ہے، اور انڈیا، بھارت، ہندوستان جہاں پاکستان سے جغرافیائی طور پر بڑا ہے، وہیں پر ہی ان کی آرمی اور ان کے جنگجوؤں کی تعداد بھی پاکستان پاک آرمی سے کہیں زیادہ ہے۔ لیکن آج بھی یہ صورتحال ہمارے سامنے موجود ہے کہ الحمدللہ ہم سے کئی گنا بڑا ہو کر اور کئی گنا زیادہ آرمی کی تعداد رکھنے کے باوجود اس کافر کی بزدلی اور کافر کی شکست خوردگی کی حالت یہ ہے کہ ابھینندن آتا تو اپنے جہاز سمیت ہے، لیکن اپنا لڑاکو ومان اور ابھینندن اپنا لڑاکو جہاز یہاں ہمارے پاس چھوڑ کے جاتا ہے، اور خود پاکستان سے اپنے پاؤں کے ساتھ چل کر، اپنے قدموں کے ساتھ چل کر واپس بھارت، ہندوستان کو جو ہے وہ جاتا ہے۔ تو یہ ایمان کی طاقت ہے۔ بہرحال قرآن مجید کی آیت کہ بہت دفعہ ایسا ہوا کہ تھوڑی جماعت وہ غالب آ گئی بڑی جماعت پر، اور یہی ہر دور میں ایمان والوں کے ساتھ ہوا، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ جنگیں اسلحہ یا تعداد افراد کی بنیاد پر نہیں لڑی جاتی یا نہیں جیتی جاتی، جنگ جیتی جاتی ہے ایمان کی بنیاد پر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے، اور اللہ رب العالمین ڈٹ جانے والے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس سے پہلے، قادسیہ سے پہلے میں آپ کو کچھ نقشہ بتا دوں کہ جناب طالوت علیہ السلام کا لشکر وہ 313 کے لگ بھگ ہے، اور یہ ایک چھوٹی جماعت تھی، اور طالوت علیہ السلام کے مقابلے میں جالوت اور اس کا لشکر ایک بڑی جماعت تھا۔ اللہ نے کامیابی و کامرانی کس کو عطا کی؟ جناب حضرت طالوت اور اس کے لشکر کو۔ بدر کے اندر مسلمان 313 کے لگ بھگ ہیں اور کافر 1000 کے قریب ہیں، اور فتح و کامیابی و کامرانی
مسلمان لشکر کو ہوئی۔ احد میں لڑنے والے مسلمان احد کے میدان میں وہ 700 کے قریب لگ بھگ ہیں، اور ابو سفیان کا لشکر احد میں وہ 3000 کی تعداد میں ہے۔ فتح و کامیابی اور کامرانی اس چھوٹی جماعت کو 700 لوگوں کی جماعت کو ملی۔ اور یہی آج کے دنوں کی تاریخ میں ہے کہ ہندوستان کا لشکر پاکستان کی آرمی کے مقابلے میں بہت زیادہ تعداد میں ہے، لیکن فتح و کامیابی و کامرانی پاک آرمی کو ملی کہ ابھی نندن اپنے جہاز کے ٹکڑے کروا کر یہاں سے واپس انڈیا کو سدھارتا ہے۔ جنگ قادسیہ متعلق آپ نے پوچھا، تو قادسیہ کا مارکا بھی ایک بہت بڑا اور عظیم مارکا تھا کہ جس کے اندر مسلمانوں کی تعداد برائے نام ہے، اور رومی اور ایرانی لشکر کی تعداد جو ہے وہ کہیں زیادہ ہے۔ ایرانیوں کی تعداد، جس کا سردار رستم خان تھا، اس لشکر کی تعداد 2.25 لاکھ کے قریب ہے۔ اور یہ قادسیہ کا مارکا جو ایرانیوں کے ساتھ ہوا، جناب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ہوا، اور سپہ سالار ہیں جناب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، پیارے نبی کے صحابی، اور بہت ساری احادیث طیبہ کے راوی بھی ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک طرف مسلمانوں کا لشکر کہ جس کا سپہ سالار جناب حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں رضی اللہ عنہ، اور دوسری طرف ایرانی جن کا سردار رستم تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس مارکے میں مسلمانوں کو فتح اور کامیابی عطا فرمائی، اور ایران مسلمانوں کے قبضے میں آیا، اور قرآن کی آیت پھر سے جو ہے وہ حقیقت حال کو پہنچی کہ کم من فیعۃ قلیلۃ غلبت فیعۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی صحابی رسول ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی احادیث طیبہ کے راوی روایت کرنے والے بھی ہیں۔ یہ رستم سے مذاکرات کے لیے جاتے ہیں، اور مذاکرات جو ہے وہ ناکام ہوتے ہیں۔ ایرانی لشکر اور مدنی لشکر، اسلامی مسلمانوں کا لشکر، یہ مد مقابل آ جاتے ہیں۔ اسلامی لشکر جو زیادہ سے زیادہ 30,000 کے قریب تھا، اور ایرانی لشکر جس کی تعداد 2.25 لاکھ کے قریب تھی۔ مارکا ہوتا ہے، اور اس مارکے کے اندر جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی مسلمانوں کو فتح و کامیابی عطا فرماتے ہیں، جبکہ اسلامی لشکر کے سپہ سالار جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی طبیعت ناساز بھی ہے، وہ بیماری میں اور درد میں اور تکلیف میں بھی مبتلا ہیں، لیکن اللہ وحدہ لا شریک نے اسلامی لشکر کو تھوڑی تعداد ہونے کے باوجود زیادہ بڑی تعداد پہ فتح و کامیابی عطا فرمائی۔ مسلمان لڑائی کر رہے ہیں، اور اسلامی لشکر میں موجود قرآن کے قاری اور قرآن کے عالم اس 30,000 کے لشکر میں پھر رہے ہیں، اور یہ لوگ مسلمان مجاہدوں کو قرآن پاک کی آیات پڑھ کر اور نبی علیہ السلام کی احادیث پاک پڑھ کر ان کو جہاد پہ ترغیب دے رہے ہیں، ابھار رہے ہیں، اور قرآن کی آیت پہ عمل ہو رہا ہے، حرض المؤمنین علی القتال، مومنوں کو قتال پہ ابھاریے۔ یوں یہ مسلمان لشکر ایرانی لشکر سے مقابلے میں آتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی اسلامی لشکر کو فتح و کامیابی عطا فرما دیتا ہے۔ فتح حاصل ہو جانے کے بعد اور مال غنیمت سنبھال لینے کے بعد ایک قاصد مدینہ پاک مدینہ طیبہ کی طرف روانہ کیا جاتا ہے۔ خلیفہ وقت جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو فتح و کامیابی اور کامرانی کی
نوید اور خوشخبری سنانے کے لیے قاصد یہاں سے روانہ ہوتا ہے، اور دوسری طرف سے مدینہ طیبہ میں خلیفہ وقت جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا حال یہ ہے کہ وہ روزانہ مدینے کی بارڈروں پر آتے ہیں اور آ کر دیکھتے ہیں کہ آنے والا کوئی قاصد آ رہا ہو جو معرکہ قادسیہ کا حال آ کر سنائے اور بتائے کہ کیا ہوا۔ اور یہ کوئی معمولی معرکہ نہیں تھا، مسلمان آٹے میں نمک برابر بھی بمشکل، اور ایرانیوں کا لشکر وہ ٹھاٹھے مارتا ہوا ایک سرکشی لیے ہوئے ایک پورا سمندر اور سونامی تھا۔ مسلمان ایک چھوٹے سے تالاب کی صورت میں یا ایک چھوٹے سے پانی کے جوہر کی صورت میں، اور مسلمانوں کے مقابلے میں ایرانی لشکر سونامی کی طرح غیظ و غضب لیے ہوئے اور بہت بڑی طوفان کی شکل میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فکر کہ کیا بنتا ہے اور کیا ہوتا ہے، تو جناب عمر رضی اللہ عنہ روزانہ مدینے کے بارڈر پر آتے ہیں اور آ کر دیکھتے ہیں کہ کوئی آنے والا آ رہا ہو جو قادسیہ کا حال آ کر سنائے۔ حسب دستور جناب عمر رضی اللہ عنہ مدینے سے باہر تشریف لے گئے، دیکھا کہ دور دور سے ایک سوار آ رہا ہے۔ جب وہ سوار قریب آیا، عمر نے پوچھا کون ہو، کہاں سے آ رہے ہو؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میں قادسیہ سے آ رہا ہوں اور خوشخبری لیے ہوئے آ رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو، اسلام کو فتح و کامیابی عطا فرمائی اور ایرانیوں کے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سونامی کو ناکام و نامراد کر دیا۔ میرے بھائیوں، ہے نا عجیب بات؟ کتنی عجیب بات ہے کہ 30,000 کا لشکر اور اس کے مقابلے میں لاکھوں کی تعداد میں ٹھاٹھے مارتا ہوا سونامی۔ کوئی مقابلہ ہے؟ کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اللہ کی مدد نہ ہوتی اور یہ 30,000 لشکر ایمانداروں کا نہ ہوتا، ایرانی لشکر نے اس 30,000 کے لشکریوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دینا تھا۔ ایک ایک بندے کے ہزار ہزار ٹکڑے کر دیے جاتے، لیکن ان 30,000 میں ایمان تھا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد تھی۔ آج بھی اگر ہم اپنے ایمان کو بدر و عہد کے مسلمانوں کے جیسا بنانے کی کوشش شروع کر دیں، اگر آج بھی ہم سعد بن ابی وقاص کے لشکریوں کے جیسا اپنا ایمان بنا لیں، کافر کی جرت نہیں ہے کہ وہ نیٹو بنا کر ہمارے اوپر حملہ کرے، وہ اسرائیل بنا کر فلسطین پہ حملہ کرے، وہ مودی بنا کر کشمیر پہ حملہ کرے، یا وہ مودی بنا کر پاکستان پہ حملہ کرنے کی سوچے بھی، لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل کہ آج کافروں کو جرت نہیں، اس لیے کہ مسلمان آرمی کا جوان وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی تو شور ہی موت کے بعد ہونی ہے، میری زندگی جو حقیقی زندگی ہے اس زندگی کا آغاز ہی شہادت، گولی گولہ اور گردن کٹنے کے بعد ہونا ہے۔ قاصد کہتا ہے کہ میں قادسیہ سے آ رہا ہوں اور خوشخبری لے کر آ رہا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عظیم عطا کی ہے۔ اب اس سوار کو یہ نہیں معلوم کہ جو مجھ سے پوچھ رہا ہے وہ تو خود خلیفہ وقت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس سوار کی سواری کو پکڑے ساتھ ساتھ چلتے اور دوڑتے آ رہے ہیں اور قادسیہ کے مارکے کی پوری تفصیل بھی معلوم کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور تفصیلی حالات پوچھ رہے ہیں۔ جب شاہ سوار کی رکاب پکڑے ہوئے ساتھ ساتھ دوڑتے ہوئے عمر رضی اللہ عنہ مدینے میں داخل ہوئے تو لوگ جو بھی سامنے آتے جناب عمر کو امیر المومنین کہہ کر سلام کرتے۔ اب اس سوار کو معلوم ہوا کہ جناب جو گھنٹوں سے میری سواری کی رکاب پکڑے دوڑتے ہوئے پوچھتے ہوئے آ رہا ہے، یہ تو امیر المومنین ہے جس کی طرف مجھے بھیجا گیا۔
اس سوار نے اپنی سواری سے اترنا چاہا۔ عمر نے کہا اسی طرح سوار رہو اور مجھے بتاتے رہو، یہاں تک کہ جناب عمر مسجد نبوی تک آئے، وہاں لوگوں کو فتح کی خوشخبری سنائی اور فرمایا جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ میں بادشاہ نہیں ہوں کہ تمہیں غلام بنانا چاہوں، میں تو خود اللہ وحدہ لا شریک کا غلام ہوں، اور یہ خلافت میرے ذمے ہوئی تو میرا اس سے مقصد اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کرنی ہے۔ میری یہ ہرگز خواہش نہیں کہ تم لوگ میرے دروازے پہ حاضری دیا کرو، اور میں ایسا نہیں چاہتا، نہ میرا ایسا ارادہ ہے۔ کاش کہ آج ہمارے حکمران بھی اسی طرح ہوتے، کاش کہ آج ہمارے حکمران بھی اسی طرح ہوتے تو آج دنیا میں مسلمانوں کا کوئی اور حال ہوتا، آج دنیا میں مسلمانوں کا کوئی اور ہی حال ہوتا۔ لیکن ہمارے حکمران ایسے نکمے کہ نعوذ باللہ من ذالک، ان حکمرانوں پر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم اجرنی فی مصیبتنا، اللہم اجرنا فی مصیبتنا واخلف لنا خیرا منہم۔